اب جماعتوں میں نکلنے کے بعد ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. ایک آدمی، لفظ امیر کا پہلے بہت کہتے تھے، اور قرآن میں لفظ امیر کا ہے، حدیثوں میں لفظ امیر کا ہے، صحابہ کے دور میں لفظ امیر کا ہے، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی لفظ امیر کا بولا جاتا ہے. لیکن امیر کا لفظ جو ہے اندر مشغول رہیں، ان چند کاموں کے اندر ہم مشغول رہیں. دعوت کے اندر عمومی گشت ہے، خصوصی گشت ہے، انفرادی طور پر سمجھانا ہے، اجتماعی طور پر سمجھانا ہے. اسی طرح تعلیم کے اندر تو تعلیم کا حلقہ بھی ہے، آپس کا سیکھنا اور سکھانا ہے. کم جاننے والا زیادہ جاننے والے سے سیکھے. ان کاموں کے اندر ہم مشغول ہوں. دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، دعا، نماز اور ساتھیوں کی خدمت. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں اللہ نے لگا رکھی ہیں، تو اپنی ضرورتوں کے اندر بھی ہمیں لگنا ہوگا. اور ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا اور پینا، پیشاب اور پخانا اور سونا، اور بہت ضرورت کی بات کرنا. تو یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن اس میں ہم اتنا وقت لگائیں جتنے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اس میں وقت نہ لگے. وقت کو بچائیں، بقدر ضرورت ان ضروریات کے پورا کرنے میں ہم وقت لگائیں، ضرورت سے زیادہ نہ لگائیں کہ ساری نیندیں جماعت میں آنے کے بعد ہی پوری ہو رہی ہو. کیوں کہ گھر رہ کر تو فرصت زیادہ ملتی نہیں، مشغولی بہت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو. اور پھر ایسا بھی نہ ہو اتنا جاگنا بھی نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو جائے، آدمی سوتا ہی نہیں. تو ان لنفسک علیک حقا، وہ آدمی کا اپنا بھی حق ہوتا ہے. یہ ذہن میں رہے. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا دعوت کا کام ایسا ہے کہ اس میں کچھ باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. عربی زبان میں اسے کہتے اشراف، سوال، اسراف اور بلا اجازت کسی بھی چیز کا استعمال کرنا. ایک تو اشراف سے بچنا، یعنی دل میں کسی کا مال یا کسی کا کھانا اس طرف ہماری طبیعت نہ چلے، دل میں اس کا خیال نہ آئے. اور دوسرے سوال یعنی مانگنا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، مانگنے سے بھی بچنا ہے. اور مانگنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو قال سے یعنی زبان سے مانگنا، ایک حال سے، اور تیسرے چال سے. قال، حال اور چال. اب مثالیں اس کی میں نہیں دوں گا کہ حال سے کیسے مانگا جاتا ہے اور چال سے کیسے مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو کچے لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں گے. جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں. مانگنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. ہمارے کام کے اندر مانگنا نہیں، مانگنا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہے، اور چپ کے اللہ سے مانگنا، انسانوں سے نہیں مانگنا. تیسری چیز جو ہے فضول خرچی سے بچنا. جماعتوں میں نکل کر سادگی کی عادت ڈالیں، مجاہدے کی عادت ڈالیں،
جتنی ہماری زندگی کے خرچے مختصر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بچے گا، ہمارا پیسہ بہت بچے گا، اور ہم دین کے کاموں کے اندر اپنا وقت اور پیسہ لگا سکیں گے۔ اور جتنا ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے کپڑے، ہمارے مکان، ہماری شادیاں، یہ ساری چیزیں جتنی فضول خرچی پر آئیں گی تو اتنا ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا اور پیسہ بھی ہمارا زیادہ لگے گا، تو ہمارے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ دین کے کام کے لیے اگر وقت بچتا تو یہ وقت ہم دین کے کام میں لگاتے تو نہ معلوم کتنوں کی اللہ تعالی ہدایت کے دروازے کھول دیتے، تو وہ ہمارے حساب میں ہوتا۔ اب اس کے بجائے ہم نے ہمارا سارا کا سارا فضول خرچی کے اندر ہم آ گئے تو پھر ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا، اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا۔ تو اس لیے جماعتوں میں پھر کر اور زندگی سادی بنانے کی کوشش کرنا، جماعتوں میں پھر کے، اور پھر اس کے بعد جب گھر پر تشریف لائیں تو گھر آنے کے بعد بھی گھر والوں کی زندگی بھی سادگی کی طرف لانا، دھیمے دھیمے سادگی کی طرف لانا، لیکن سادگی کی طرف خود بھی آنا اور گھر والوں کو بھی لانا، وہ دھیمے دھیمے لانا ہے، ایک دم سے نہیں لانا۔ اگر ایک دم سے تم سادگی کی طرف گھر والوں کو لاؤ گے اور ان کا ذہن نہیں بنا تو پھر آپس ہی کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ گھر والی اور بچوں کا ذہن دھیمے دھیمے بناؤ اور دھیمے دھیمے سادگی پر لاؤ، دھیمے دھیمے۔ اور اگر گھر والے اور تم سارے کے سارے سادگی پر آنے پر تیار ہو گئے تو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ سادگی کی طرف ذرا دھیمے دھیمے آنا، اس طرح آنا کہ جو تم سے برداشت ہو سکے، کیونکہ اگر ایک دم سے سادگی پر تم آ گئے اور تم سے برداشت نہ ہوا اور طبیعت تمہاری خراب ہو گئی تو پھر کہیں خدا نخواستہ فرض جو ہیں یہ بھی چھوٹ نہ جائیں۔ مطلب کہ جو کی روٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، اب جو کی روٹی پر سارے گھر والوں کو لائے اور زبردستی لائے، لیکن اب جو کی روٹی کھانے میں یہ ہوا کہ معدے اسے ہضم نہ کر سکے اور دست آنے شروع ہو گئے، ٹٹی آنی شروع ہو گئی، بیماریاں آ گئیں اور پھر آدمی کی فرض بھی جاتی رہی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سادگی پر آنا، لیکن نیت کرو دھیمے دھیمے آنی شروع کرو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیمے دھیمے زندگیاں سادہ بنیں گی انشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے احتیاط کی بات کہتا ہوں کہ بعض بہت ایک دم سے لانے کے فکر میں ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ پھر بیماریاں آ جاتی ہیں، برداشت ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کا ریئیکشن یہ بھی نہ ہو کہ چلو مولوی صاحب نے تو اپنوں کی چھٹی دے دی ہے تو بھی جیسے ہیں ویسے ہی رہو، نہ، یہ نہیں، چھٹی بالکل نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا لیکن اس کے باوجود زندگی بالکل سادہ رہی، جیسی پہلے سادہ تھی مال آنے سے پہلے، مال آنے کے بعد بھی سادہ رہی۔ ہر لائن میں زندگی سادہ رکھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیں یہ ذہن کے اندر نہ آ جاوے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت میں صحابہ کے پاس جب پیسے تھے ہی نہیں تو مجبوری کے درجے میں وہ سادہ تھے، مجبوری کے درجے میں نہیں، پہاڑ سونا بننے کو تیار تھا، اس کا انکار کر دیا، مجبوری کا درجہ نہیں تھا بلکہ اللہ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے سادگی۔ لیکن کہ سادگی کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ کپڑے بالکل میلے کچیلے ہو رہے ہیں اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور پاس بیٹھنے والوں کو قے ہونے لگ رہی ہے، اس کا نام سادگی نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی شریعت میں بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، اسی لیے جمعے کے دن کا غسل وغیرہ ساری باتیں بتائی گئی، اس کا نام سادگی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوا ہے تو اس کو اردو میں تو پھوہڑ پنا کہتے ہیں، پھوہڑ قسم کا آدمی ایسا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ صاف صفائی رکھنی چاہیے ہمیں تاکہ پاس والوں کو تکلیف نہ ہو۔
اس کا نام سادگی نہ رکھا جائے. سادگی کا معنی کہ زندگی کو مختصر لایا جائے. یہ تیسری چیز ہے سادگی. اور یہ پوری دنیا کے اقتصادیات کا حل ہے سادگی جو ہے. چوتھی چیز کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہ کرنا. وہ پریشان ہو جائے گا. اور اگر وہ اجازت دے بھی دے تو بے دردی کے ساتھ اس کی چیز کو استعمال نہ کیا جائے, ترتیب سے استعمال کیا جائے. اگر اس نے آپ کو تکیے کی اجازت دی تو تکیہ آپ سر کے نیچے رکھ لیجیے, کوئی حرج نہیں. لیکن آپ اس تکیے کو دیگچی کے اوپر ڈھکن کی جگہ ڈھانک دیں تو اس کا بیچارے کا تکیہ خراب ہو جائے گا. اجازت بھی اگر کوئی دے تو بھی یعنی ذرا ترتیب سے اس کی چیز کو استعمال کرنا. اگر پانی پینے کی اس نے اجازت دی تھوڑا پانی پی لیا کوئی حرج نہیں. لیکن اب وہ اس کے اندر سخاوت آپ نے شروع کر دی دوسروں کو پلانا, تب اس کے پینے کے وقت میں اس کے لیے پانی نہ رہا, بے ترتیبی نہ ہو. یہ چند باتیں وہ ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا ہے. اب میں یہ بتاؤں کہ 24 گھنٹہ جو جماعت گزارے تو کیسے گزارے. 24 گھنٹہ جو جماعت گزارے, جماعت میں نکلنے کے بعد 24 گھنٹہ کیسے گزارے. جو ہمارے بھائی واپس جانے والے ہیں وہ بھائی بھی اس بات کو برابر دھیان سے سنیں. اس لیے کہ واپس جانے والے ہمارے جو بھائی ہیں انہیں بھی لا محالہ 3 دن کی جماعت میں جانا ہے تو یہ باتیں ان کے کام آئیں گی. لا محالہ انہیں گشت بھی کرنے ہیں تو یہ باتیں ان کے کام آئیں گی. 24 گھنٹہ جماعت میں نکلنے کے بعد جو ہمیں گزارنا ہے تو کیسے گزارنا. یہاں سے مسافہ کر کے جماعت اپنی جگہ بنا لے, اور جس وقت میں کوئی بھی یعنی بس ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے تو اس وقت تک کا اپنا پروگرام بنا لے, پیسے ویسے اپنے جمع کر لے مختصر کسی ایک ساتھی کے پاس, تاکہ خرچ وغیرہ میں آسانی رہے. وقت جو ہے اس کی ترتیب بنائی جائے. اب اس کے بعد موٹر کے اسٹینڈ پر یا ریلوے کے اسٹیشن پر یا اس طریقے سے جب آپ جامیں تو وہاں پر جماعت پوری بیٹھ جائے, اور ایک ساتھی جو منتظم ہے یا 2 ساتھی تو وہ اپنے ٹکٹ وغیرہ کی ترتیب میں لگے, اور باقی جماعت جو ہے اپنا تعلیم کا حلقہ کرے. تعلیم کا حلقہ کرنے میں اسٹیشنوں پر, ہوائی اڈوں پر اس کی احتیاط رکھی جائے کہ ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے تو اس کے اندر انسانیت پر, اخلاق پر, آخرت پر اور اللہ کی عظمت پر بات ہو تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے مفید ہوگی. The traffic police has sent a message, certain cars are on the way because the main way, high road is very busy. Remove your cars. ND319, MYK233T, MLD518T, ND1440, NJ7867, NKR16443, NT22986, NT18282. Please remove your cars. The traffic inspector says highway is busy. So please remove your cars on the main road. جیسے کرو میں اٹھا ہوں, جیسے ہاں جیسے جیسے میں تو خود بھی مجموعے کو دیکھا. میں تو یہ چاہا کرتا ہوں, میں نے تو کہا نہیں آپ لوگوں سے, میں تو یہ چاہا کرتا ہوں یہاں لگ جائے تو میں سر ادھر ادھر بھی کر سکوں. میں نظام الدین تو یہ کروایا میں نے یہاں وہ لگاتا ہوں تاکہ سر ادھر ادھر کرو, مجموعے کو دیکھ سکوں. جو مجموعے کو دیکھنے کی وہ رہتی ہے. یہ بہت اچھا ہوا تاکہ میں ساتھیوں کو دیکھ تو سکوں.
نہیں بلانا نہیں، ایسا رہے گا نہیں، مشکلہ والے سب کو یہ بنا کر. اچھا، اس کے بعد ریل یا اسٹیشن یا بس کے اندر جب بیٹھیں تو جوڑیاں بنا لیں. یا ریل ہے زیادہ استعمال نہیں کرتے. خیر، یہاں اگر ریل نہیں تو جہاں جاؤ کہ وہاں ریلیں ہوتی ہیں، چونکہ ہمارے ریلیں ہیں تو زبان لفظ ریل کا آ رہا ہے. ایک تو ساتھیوں کو پہچاننا، ہر ساتھی کی صلاحیت کو دیکھنا، ایک دوسرے کی جوڑی بنانا، کم جاننے والا زیادہ جاننے والا، کلمے کے لفظ ٹھیک ہو، سورہ فاتحہ ٹھیک ہو، یہ جوڑیاں بنا بنا کر اس کو کیا جائے. ریلوں کے اندر بھی سارے ساتھیوں کو دیکھا جائے کہ صلاحیت کے ہیں تو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کا استعمال ہوتا رہے، اور جماعت کے ہر کام میں ہر ساتھی کو لگایا جائے تاکہ ہر ساتھی اللہ کے دین کا داعی بنے. اس کے بعد جب آپ اسٹیشن پر اتریں، ٹکٹ وغیرہ دینے کے بعد پھر ایک طرف اپنا سامان رکھ کر چاروں طرف ساتھی جمع ہو کر ذہن بنا کر اور پھر اللہ سے دعا مانگ کر اس بستی کے اندر داخل ہوں. بستی کے اندر جب آپ داخل ہوں یا پیدل جماعتوں کا بھی اللہ کرے ساؤتھ افریقہ کے اندر رواج پڑے پیدل جماعتوں کا بھی، جیسے ہماری پاکستان کی جماعتیں بہت پیدل چلتی ہیں اور اس کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. دیکھنے میں تو یہ دکھائی دیتا کہ پیدل جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ نہیں بھائی نہیں، یہ پیدل چلنا جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری گھڑی کر گئی، اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے اندر جب آپ تشریف لے گئے تھے نا، پیدل تشریف لے گئے تھے، تو ہمارے پیارے نبی کی یہ ایک سنت ہے پیدل چلنا. تو اللہ کرے اس کی بھی عادت پڑے. تو پیدل چلنے کے اندر جوڑیاں بنتی ہیں، اور پھر جب دوسری بستی آئے تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر بستی میں داخل ہو. بستی کے اندر جب چلیں تو راستے کے ایک طرف چلیں. جو ٹریفک کا قانون ہے اس کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا. ٹریفک کا قانون ضروری چیز ہے. یہ نہیں کہ یہ تو کافروں نے بنایا، بالکل نہیں بھائی. جو ایک قانون ہے قانون ہے، کافروں کا بنا ہوا قانون ہے. موٹر جو ہے کون سی سائڈ پر چلنی چاہیے اسی سائڈ پر چلانی پڑتی ہے، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. نظریں نیچی کر کے چلنا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، تصویروں اور عورتوں کے دیکھنے سے بچنا، کیونکہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں کا زہریلا تیر ہے. زنا شروع ہوتا ہے نظر سے اور پورا ہوتا ہے شرمگاہ پر، اس لیے نظروں کی حفاظت. اور آدمی جب مسجد میں جائے تو سامان وغیرہ اگر مسجد کے قریب کا کوئی کمرہ ہے اس کمرے کے اندر رکھا جائے. مسجد جو ہے یہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن بھائی کمرہ نہیں تو پھر مجبوری میں مسجد کے اندر سامان آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن ذرا ترتیب سے رکھے کہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. وضو کر کے تحیت المسجد پڑھ کے اور پھر مشورے کے اندر ساتھی بیٹھ جائیں. مشورے کے اندر جب ساتھی بیٹھے تو ذرا یہ مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لیں. بہت سی جگہ ایسی جہاں کوئی کام ہے تو کام والے آدمیوں کو بلا لیا جائے، مقامی لوگوں کو، تاکہ ان سے پوری بستی کے حالات معلوم ہوں. اس پوری بستی میں دین کا کام کتنا ہو رہا ہے، آپ پھر اس کام کو اس سے آگے بڑھاویں گے. بے خبر نہ ہو بستی سے، اس بستی میں کتنی مسجدیں ہیں،
مسجد وار جماعت کتنی میں بنی ہے، مسجد وار جماعت جو ہے یہ صرف کاغذ پر ہے یا برابر نکلتی بھی ہے، ان میں سے کتنی 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں، اس بستی کے اندر 4 مہینہ دیے ہوئے آدمی کتنے ہیں، چلہ دیے ہوئے کتنے ہیں، کون اب تک کام کے اوپر باقی ہیں، کون بیٹھ گئے، یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ہوتی ہیں بستی کی۔ اب مشورہ جو آپ کو کرنا ہے تو اس مشورے کے اندر 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو جون سی بستی میں آپ ہیں وہاں پر مقامی کام کو چالو کرنا، اور اگر چالو ہے تو اس کو آگے بڑھانا، ایک تو کام یہ کرنا ہے۔ جون سی مسجد میں آپ ہیں وہاں پر مسجد والی جماعت بنی ہے کہ نہیں، ایک تو وہ بنانی ہے مقامی کام، اور دوسرا وہاں سے جماعت کا باہر نکالنا، یہ 2 فکریں ہوں۔ اس کے ساتھ پھر 24 گھنٹے کا نظام بنے، 24 گھنٹے کا جو نظام بنے تو اس کے اندر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر دعوت کا کام بدل بدل کر آئے، بدل بدل کر۔ آج اگر ایک آدمی کے ذمے بیان ہے تو کل وہ ساتھی گشت کے اندر بات کرنے والا بنے، پرسوں اس ساتھی کے ذمے تعلیم کرانی ہو جائے، ایک دن جو کھانا وغیرہ پکانے کی خدمت ہے اس کے اندر لگایا جائے، تو گویا ہر آدمی ہر کام کرنے والا بنے۔ بس یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کو کسی کام میں زیادہ مہارت ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے، یہ تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارا جماعت میں چلنے والا ہر ساتھی جب لوٹے تو دائی بن کر لوٹے، یہ ہے ترتیب، اور بلکہ جون سی بستی میں جائیں تو وہاں کے لوگ بھی دائی بنے، یہ ہماری فکر ہو۔ لیکن دوسروں کو دائی بنانے کی فکر میں آدمی اپنے کو بھول نہ جائے، بعض مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے۔ اور نبیوں والا غم جو ملے گا، میں سچ کہتا ہوں عمومی جماعتوں میں پھرنے سے ملے گا، عمومی جماعتوں میں پھرنے سے ملے گا، عام لوگوں کے اندر چلنے پھرنے سے ملے گا، غریبوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ ساؤتھ افریقہ میں غریب لوگ نہیں ہیں، اتار چڑھاؤ ہر جگہ ہوتا ہی ہے۔ ہمارے افریقن بھائیوں کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا، ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ گشت میں جانا، تو اس سے میں سچ کہتا ہوں نبیوں والا غم ملے گا۔ ملکوں کے اندر بھی آپ حضرات تشریف لے جائیں تو وہاں پر عمومی جماعت کے اندر چلیں۔ یہ جو سال کا چلہ ہے، سال کا 3 چلہ دینے والا بھی ایک چلہ تو عمومی جماعت میں دے دے، اپنی مسجد کی جماعت بنا کر، اور اس میں وہ بھائی جائے، 2 پرانے اور 8-10 نئے مل کر جب جماعت میں چلتے ہیں تو وہ عمومی جماعت بڑی اچھا کام کرتی ہے، اور یہ دوسرے بھائی دین کے دائی بنتے ہیں۔ بلا ضرورت ہر جماعت میں سارے پرانے اور وہ جماعتیں جو اس میں سارے نئے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے تقسیم ہو، 2 پرانے 4-5 نئے، اس طریقے سے تقسیم ہو کر چلے۔ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ 24 گھنٹے کا جو مشورہ آپ کو کرنا ہے تو مشورے کے اندر بیان کس وقت میں ہوگا، تعلیم کس وقت میں ہوگی، گشت کس وقت میں ہوگا، یہ ساری باتیں، خصوصی گشت کہاں پر کرنا ہے، کھانے وغیرہ کی پکانے کی ذمہ داری کس کے سپرد کی جائے، یہ سارے کاموں کا مشورہ ہوگا۔ مشورہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشورہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے یہ جس سے پوچھے وہ رائے دے، اور رائے دینے کے اندر چند باتوں کا خیال رہے۔ رائے دینے میں جب آدمی رائے دے نا تو رائے دینے کے اندر چند باتوں کا خیال رکھے۔ ایک تو کام کی مصلحت اور ساتھیوں کی مصلحت، اس کو سامنے رکھ کر رائے دے۔ اپنی کوئی معذوری ہے
صرف اس معذوری کی وجہ سے رائے ایسی دے دی کہ جس میں ساتھیوں کی مصلحت بھی ختم اور دین کے کام کی مصلحت بھی ختم، ایسی رائے نہ دے۔ مثلا آپ سے رائے مانگی، آپ ہیں بیمار اور آپ کو رات کو نیند نہیں آئی تکلیف کی وجہ سے، اور اس وقت آپ کو بہت نیند آ رہی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ رائے بھی یہ دے رہے کہ بھئی اس وقت میں سب کو سو جانا چاہیے، تو یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ساتھیوں کی مصلحت بھی باقی نہیں رہی اور دین کے کام کی مصلحت بھی باقی نہیں رہی، یہ تو صرف اپنی نفس کو دیکھا اس نے۔ نہیں، رائے تو دے دے کام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کہ بھائی اس وقت میں تعلیم میں ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اب اگر ذمہ دار نے فیصلہ تعلیم کا کر دیا تو چونکہ اب آپ بیمار ہیں، مجبوری ہے آپ کی، تو آپ ذمہ دار صاحب سے اجازت لے کر اور کسی کنارے پر جا کر آپ آرام کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اپنے آرام کی وجہ سے رائے بھی ایسی دے دی تو یہ ٹھیک نہیں۔ ایک تو اس بات کا خیال رہے کہ رائے دینے میں ساتھیوں کی مصلحت کو بھی سامنے رکھو، کام کی مصلحت کو بھی سامنے رکھو، صرف اپنے نفس کو سامنے مت رکھو۔ ایک دوسری بات ہے کہ رائے دینے کے اندر دوسرے آدمی کی رائے کا کاٹنا نہ ہو، رائے الگ الگ ہو کوئی حرج نہیں، رائے الگ الگ آئے یہ تو ہوتا ہی ہے، صحابہ کے دور میں بھی ہوا، آج بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اپنی رائے ایسے انداز سے نہ دے کہ جیسے دوسرے آدمی کی رائے کو کاٹ رہا ہو۔ مثلا ایک بھائی نے رائے دی کہ بھئی اس وقت میں سونا چاہیے، یہ اس نے رائے دی، آپ کی رائے ہے کہ تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، تو آپ سیدھے انداز پر کہہ دیں کہ بھئی اس وقت میں تعلیم میں بیٹھنا زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ بجائے اس کے یوں کہیں کہ کیا سونے کے لیے آئے ہیں ہم، تعلیم میں بیٹھنا چاہیے، اب گویا اپنے بھائی کی رائے کو آپ نے کاٹا، بس یہیں سے وہ دلوں کے اندر پھر وہ میل پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ دلوں کے اندر جو میل پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر بعد مرتبہ اللہ تعالیٰ اس میل کو صاف کرنے کے لیے پھر آزمائش کی گھاٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں کے اندر میل آیا تو اس کو ذرا فلٹر کرنے کے لیے اللہ آزمائش کی گھاٹی میں ڈال دیتے ہیں، جو احد کے اندر ہوا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسری بات رائے دینے میں اس کا خیال رہے، رائے دینے میں کہ تحکمانہ انداز نہ ہو، حاکمانہ انداز نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ حاکمانہ انداز یہ کہہ دے کہ بھئی اس وقت تعلیم کرنی چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے، نہیں بھائی تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم کی سوا کیا ہو سکتا ہے، تعلیم ہی ہونی چاہیے۔ تو ایسے جو بنے بنائے امیر ہوتے ہیں، چاہے ان کو بناؤ کہ مت بناؤ، وہ اپنی ہی چلاویں، ٹھیک نہیں۔ تین باتیں ہوں، میں نے تین باتیں بتائی، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن تھوڑے وقت میں ساری باتیں تو آتی نہیں، یہ تین باتوں کو ذہن میں رکھو۔ ایک تو کام کی اور ساتھیوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر رائے دے، اپنی نفس نہیں۔ دوسرے کی رائے کے کاٹنے کا انداز نہ ہو۔ تیسرے حاکمانہ انداز نہ ہو، اس طرح سے رائے دے، جس سے ذمہ دار رائے مانگے وہی دے، اور جس سے رائے نہ مانگے وہ رائے نہ دے۔ لیکن اگر کوئی بڑھیا بات ذہن میں آئی اور آپ کو رائے دینی ہے تو ذمہ دار سے اجازت مانگ کر پھر وہ اپنی رائے دے۔ اب ذمہ دار ساتھی جو فیصلہ کرے تو سارے ساتھیوں کی رائے آنے کے بعد اس کا ذہن کھلے گا، اور اس کے ذہن کے کھلنے کے اعتبار سے وہ فیصلہ ذمہ دار ساتھی کرے گا۔ اب یہ تو طے ہے کہ سب کی رائے
کے مطابق تو فیصلہ ہوگا نہیں. کسی کی رائے سونے کی ہے تو کسی کی رائے تعلیم کی ہے. کوئی ایک فیصلہ کرے گا وہ تو جس ساتھی کی رائے کے موافق فیصلہ ہو تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میری نفسانیت کا اس میں دخل نہ ہو. میری رائے کے موافق فیصلہ ہو گیا اور اگر کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ یہ مشورہ میری نفسانیت سے پاک ہے. اپنی رائے کے خلاف اگر فیصلہ ہوا ہو تو بھی جی لگا کر ہمیں جب فیصلہ کرے تو اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ذمہ دار اسی بات پر کرے گا کہ جو ان ساری رائےوں کے آنے کے بعد اللہ اس ذمہ دار کی سمجھ میں ڈالے. بعض مرتبہ ایک رائے اور دوسری 7 رائے الگ ذمہ دار کے ذہن میں اس ایک آدمی کی رائے ذہن میں آ رہی تو اس ایک آدمی کی رائے پر بھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس کی رائے سے قوی معلوم ہوئی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فیصلہ کرنے میں ذرا خوش اسلوبی سے کام دے. کیسے؟ فیصلہ کرنے میں جتنی رائے ہیں ان کا احترام کر کے اور پھر ایک رائے کے بارے میں عرض کر دے. مثال کے طور پر اس کی فیصلہ یہ کرنا ایسے کہ بھئی اس وقت تعلیم میں بیٹھو تو فیصلے کے موقع پہ یہ نہیں کہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ تعلیم میں، یہ کوئی سونے کا وقت ہے. ایسا اگر کہا نا تو جن لوگوں نے سونے کی رائے دی تھی ان کے دلوں پر اثر ہوگا. تو ہمیں لوگوں کو سنبھال کر چلنا چاہیے. رائے تو دینی ہے تعلیم کی، فیصلہ کرنا ہے تعلیم کا، لیکن کیسا کرے تعلیم کا؟ میں مثال بتا رہا ہوں. مطلب یوں کہے کہ بھائی ساتھی جو ہیں یہ تھکے ہارے ہیں اور اس وقت اگر تھوڑے سے یہ سو لیے تو ذرا طبیعت فریش ہو جائے گی اور رات کو تہجد میں بھی جاگ سکیں گے اور دن بھر بہت نشاط اور انبساط کے ساتھ کام کریں گے. تو ہمارے جن بھائیوں نے سونے کی رائے دی ہے بڑی معقول رائے ہے، لیکن یہ بستی جو ہے بالکل نئی ہے اور یہاں اگر ہم آتے ہی سو گئے تو لوگ آئیں گے تو ان پر برا اثر پڑے گا. اس لیے بھائی ہم 1 آدھ گھنٹہ تعلیم کر لیں اور اس کے بعد پھر آرام بھی کر لیں. تب اس میں کیا کہ سب کی رائےوں کا احترام کر کے اور پھر فیصلہ کیا. ہمارے ہاں حکم چلانا نہیں، ہمیں حکم نہیں چلانا چاہیے بلکہ ترغیب کے ساتھ ہمارا کام ہو، سب کو نبھاتے ہوئے ہمارا کام ہو. اس طریقے سے مشورہ ہو اور اس کے اندر فیصلہ بھی ہو. میرے محترم دوستو، اب جو مشورے کے اندر طے ہوا اب اسے شروع کرو. مثال کے طور پر یہاں تو ہمیں معلوم نہیں کھانا وانا پکانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اور آپ حضرات انشاءاللہ دوسری جگہوں پر بھی جاؤ گے. کھانا پکانے کے بارے میں اگر طے ہوا، 1-2 ساتھی مقرر ہو گئے تو وہ اس کے اندر لگ جائیں. ایک بستی سے دوسری بستی میں جانا ہو تو پہلے ہی سے اپنا کچا کھانا اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم وہاں پر جاتے ہی اپنے پکانے کی ترتیب بنا سکتے ہیں. کھانا پکانے کے برتن وغیرہ کی جو ترتیب ہے تو وہ اپنے ساتھ میں ہو، کہ دوسری جگہ جا کر ان لوگوں سے برتن مانگنا جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ان سے کھانا مانگنا، وہ شرمائیں گے. وہ خصوصی گشت بھی چونکہ ہمیں کرنا ہے. خصوصی گشت بعض مرتبہ جو دین کی لائن کے بڑے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ دنیاوی کی لائن کے بڑے ہوتے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے خصوصی گشت. خصوصی گشت کے اندر اگر دین کی لائن کے کوئی بڑے عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، ان کے پاس اگر جانا ہے تو ان کے ملنے کا جو وقت ہو اس کے اندر ہمیں جانا چاہیے. جو ملنے کا وقت ہو، ملنے کے وقت میں بھی
جانے کے بعد بہت ادب سے بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہ متوجہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنی، اور دعا کی درخواست جو کرنی ہے تو صرف اس لیے نہیں کرنی کہ بھئی چلو دعا کی درخواست نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، یہ تو پھر کہیں برا نہ مان جائے. نہیں، دعا کی درخواست دل سے کی جائے، کیونکہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ اللہ والوں کی دعا سے چلے گا. اور جن کے پاس آپ گئے ہیں ان کا کام قرآن میں لگنا، حدیث میں لگنا، یا لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے اندر لگنا، تو اس بنا پر نہ معلوم اللہ کا سے ان کا کتنا تعلق ہے، تو ان سے خوب دعا کے لیے عرض کرنا. کارگزاری وغیرہ بھی اگر سننے کی طرف ان کی طبیعت آمادہ ہو تو پھر کارگزاری بھی ان کے سامنے آوے، امت کے حالات بھی ان کے سامنے آوے، اس کے اندر اپنا کارنامہ بیان کرنے کی نوعیت نہ ہو، بلکہ ایک امت کا غم اور امت کا درد اور فکر یہ ان اللہ والوں کے سامنے آئے، تو پھر وہ اپنی تنہائی کی دعاؤں کے اندر جب مانگیں گے تو ہمارے کام کے اندر انشاءاللہ جان پڑے گی. یہ گویا کہ اللہ والوں سے، علماء سے، مشائخ سے ملنے کے یہ آداب ہیں. دنیاوی لائن کے کوئی بڑے چودھری یا سردار ہوں یا کوئی بڑے آدمی ہوں، ان سے جو ملاقات ہم کریں تو ان سے ملاقات کے اندر ہم 6 نمبروں کے اندر رہ کر ان سے بات کریں، ادھر ادھر بات نہ کریں. 6 نمبروں کے بارے میں کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم گنا میں پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر. بعض مرتبہ لفظ نمبر سے ہی لوگوں کو چڑ ہے، تم کیا کو لفظ نمبر کہیں، بات اسی انداز کی کریں. 6 کے 6 نہ صحیح، اس میں سے جون سے نمبر پر آپ بات کریں. نمبر کہنے کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جس سے ان کو چڑ پیدا ہو. ہمیں لوگوں کو چڑ نہیں پیدا کرائے، بغیر چڑ پیدا کرائے ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کریں. لیکن چونکہ وہ دنیاوی لائن کے بڑے ہیں تو کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکلے کہ جو کسی گروپ کی حمایت میں آئے یا کسی گروپ کے خلاف آئے. ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے. 6 نمبر کے اندر رہ کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس بھائی کو 4 مہینے کے لیے آمادہ کریں، نہیں چلے کے لیے، نہیں 10 دن کے لیے، نہیں تو 3 دن کے لیے، اور اتنا بھی نہیں تو کم سے کم اس درجے پر ہم لاویں کہ ان کے اندر کسی قسم کی نفرت اور وحشت ہم سے اور ہمارے کام سے نہ ہو. یعنی کوئی بگاڑ کر کے وہاں سے ہم نہ اٹھیں، کم سے کم وہ مانوس رہیں. اس لیے کہ وہ اس بستی کے بڑے آدمی ہیں، اگر ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نکل گیا کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو بڑے آدمی کی زبان سے ایک لفظ نکل جاتا ہے تو بہت سے لوگ پھر ان کی بات کو مانتے ہیں، اور ایک بہت بڑا عالمی ہمدردی والا جو کام ہے اس سے پھر وہ آدمی رک جاتا ہے. یا یہ کہ آپ ہمیں اپنا ایک آدمی دے دو کہ جو ہم کو گشت کرائے، کسی صورت سے ان کو قریب کرنا ہے. یہ مختصر خصوصی گشت کے آداب ہیں. اب آپ حضرات کو تعلیم کرنی ہے تو تعلیم کے اندر 3 باتوں کا خیال رکھو. جو ہماری تعلیم ہوگی اس کے اندر 3 باتوں کا خیال رکھو. ایک تو وہ تجوید کے جو حلقے ہوتے ہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ اور چھوٹی سی چند صورتیں، اس کی تعلیم ہوتی ہے. اور ایک یہ جو فضائل کی ہماری کتابیں ہیں، فضائل اعمال، جس کے اندر فضائل نماز ہے اور فضائل قرآن ہے اور فضائل ذکر ہے اور حکایت صحابہ ہے، فضائل تبلیغ ہے. یہ ہماری فضائل کی جو کتابیں ہیں اس کی تعلیم ہو. رمضان کا مہینہ تو گزر چکا، رمضان کا مہینہ ہو تو فضائل رمضان بھی ہے، حج کا مہینہ ہو تو فضائل حج بھی ہے. اور ایک ہے فضائل صدقات، ہے بہت بڑی اور اس کے اندر بہت سی تفصیلات ہیں. تو یہ ہماری فضائل کی تعلیم ہو. اور تیسری چیز ہے 6 نمبروں کا مذاکرہ. ہماری تعلیم کے اندر یہ 3 باتیں، 6 نمبروں کا مذاکرہ، فضائل کی کتابوں کا پڑھنا اور تجوید کے حلقے. لیکن اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے ساتھیوں کو تو الگ الگ ہی نماز یاد کرا دی جائے
کہ اگر یہ آپ تعلیم کا حلقہ کرو گے تو اس کے تو مجمع بھی ہوگا، جس مجمع کو آپ بستی والے ہیں وہ بھی ہوں گے اس کے اندر، تو اپنے ساتھیوں کو تو آپ الگ الگ ہی یاد کرا دو، سورہ فاتحہ بھی انہیں یاد ہو جائے، چند صورتیں بھی یاد ہو جائے، کلمے کا لفظ بھی برابر ان کا یاد ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ کئی مرتبہ چلے دیا ہوا آدمی لیکن کلمے کا لفظ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے، کلمے کا لفظ بھی ٹھیک نہیں، اور وہ اذان بھی ٹھیک نہیں دے پاتے، سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی، اور یوں دیکھو تو بہت سب ملکوں کا سفر کر لیا۔ تو یہ بھائی بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، نماز جیسی چیز بھی جماعتوں میں پھرنے کے بعد اگر آدمی کی ٹھیک نہ ہوئی۔ تعلیم کے حلقے میں یہ 3 باتیں۔ اب وہ جو نماز کی تعلیم کا جو حلقہ تجوید کا ہوگا تو اس میں مقام کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان میں ہو سکتا ہے کہ بعضوں کی یاد نہ ہو تو ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، موقع دیکھیں ایک آدھ بات انہیں بتا دی جائے، وہ بھی اگر ان پر بوجھ محسوس نہ ہو، بس انہیں اتنا معلوم ہو جائے کہ بھائی 5 وقتہ نماز کے اندر کی سورہ فاتحہ تک ہمیں یاد نہیں، انہیں فکر مند بنانا ہے، فکر مند انہیں بنانا ہے۔ فضائل کی جو کتاب پڑھی جائے تو اس کے اندر اپنی تقریر نہ کی جائے، کیونکہ کتاب کے لکھنے والے حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے ہر حدیث کے اوپر تفصیلات لکھی، وہ تفصیلات اچھی طرح مجمع کو متوجہ کرتے ہوئے پڑھی جائے، بہت عظمت کے ساتھ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا اور ہم اس زمانے میں ہوتے اور مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہم کتنے ادب اور کتنے احترام کے ساتھ ہم آپ کی بات کو سنتے۔ تو آپ تو قبر مبارک میں ہیں لیکن بات تو آپ کی ہے، وہ تو بہت عظمت کے ساتھ جتنا ہم بات کو سنیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے تو دلوں کے اندر انشاءاللہ ایمان کا نور اترے گا جو ہمیں عمل پر ڈال دے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن پڑھنے والا جو ہے نا وہ ذرا میں بے تکلف عرض کروں گا کہ پڑھنے والا ذرا جو اسے کتاب کے اندر سے پڑھنا ہے تو ذرا بھائی، کیونکہ بہت کچے پڑھے ہوئے بیچارے ہوتے ہیں، تو ذرا اس کا پہلے سے مطالعہ بھی کر لے، پہلے سے اسے دیکھ لے تاکہ پڑھنے کے وقت میں ذرا اچھی طرح سے وہ پڑھ سکے، غلط نہ پڑھے۔ بعض مرتبہ بہت غلط پڑ جاتا ہے کہ فلاں صاحبی بکریاں چراتے تھے، اب وہ بیچارے پہلے سے دیکھا نہیں، اب اس کی زبان سے چراتے تھے، اب یہ لفظ نکل گیا، کتنا برا لفظ ہے یہ ایک صحابی کے بارے میں۔ اس لیے میرے محترم دوستو پہلے سے ذرا اس کو دیکھ لے اور تاکہ مجمع میں صحیح پڑھ۔ اچھا پڑھنے کے اندر فر 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 پڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں، ذرا متوجہ بھی رکھے، اس لیے کہ ہمیں اس تعلیم کو کھیل نہیں بنانا ہے، اس کے اوپر تو فرشتے آتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے 6 نمبروں کا مذاکرہ، ہمارے ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ 6 نمبر بیان کیسے کریں بھائی، اس کے اوپر تو ہم الفاظ پر پابندی نہیں کر سکتے، بالکل رہنا 6 نمبر کے اندر ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے ان 6 نمبروں کو بیان کرے گا۔ برما سے خط حضرت جی دامت برکاتہم پر آیا کہ ہمیں لفظ معین کر کے بتا دو کہ ہم 6 نمبروں کے اندر کیا کیا کہیں، تو حضرت جی نے فرمایا کہ میرے ہی ہاتھ سے خط لکھوا، اس زمانے میں میں بھی خط لکھا کرتا تھا، فرمایا میں ایک ایک نمبر ایک سمندر ہے، اب غوطہ مار کے جتنے موتی اندر آدمی نکالے رہے 6 نمبر کے اندر، ہر ایک کی اپنی اپنی نوعیت ہے، اس کے اعتبار سے 6 نمبر بیان کرے گا وہ، تو لفظوں کے اندر ہم اسے محدود نہیں کر سکتے، یہ رہنا ہمیں 6 نمبر کے اندر، تو اس لیے تعلیم کے اندر ان چند باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا اب عمومی گشت ہے، بہت ہی ترقی ہے عمومی گشت کے اندر، بہت ہی ترقی، اس کو ریڑھ کی ہڈی بتاتے ہیں ہمارے بڑے، عمومی گشت کو۔ عمومی گشت کے لیے آپ کو اگر مغرب کی نماز کے بعد بیان کرنا ہے
اور عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جیسے کہ 2 مصرے کے بعد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر عصر کی نماز کے وقت ہی اعلان کر دیا جائے کہ بھائی، یعنی ان سے وقت لیا جائے عشاء تک کا، عصر سے عشاء تک کا ان سے وقت لے لیا جائے. جیسے 3 چلے میں کتنا اہتمام سے وقت لیتے ہیں، چلے کا وہ اس طرح سے وقت عصر سے عشاء تک کا وقت ان کا لینے کی فکر کی جائے. جتنے بیٹھ جائیں ان کی قدر کی جائے، اور جو اٹھ کر چلنے لگے تو ان کے اوپر زیادہ زبردستی نہ کی جائے، بلکہ ان سے کہا جائے کہ آپ جا رہے ہو، مغرب کی نماز کے بعد تفصیلی طور پر دین ایمان کی بات ہوگی، تو آپ فارغ ہو کر آ جانا، اور ذرا جاتے جاتے دوسرے دکانداروں سے بھی کہہ دینا، اور جب آؤ تو اوروں کو لے کر آنا. تو گویا اس آدمی کو آپ نے یہاں سے بھیجا، دائی بنا کر بھیجا. وہ آدمی بیٹھنے کو تو تیار نہیں، آپ اسے دائی بنا کر بھیج رہے. اب اس کے بعد جو مجمع آپ کے پاس بیٹھ گیا، اس مجمع کا کیا کرنا، اس مجمع کا کیا کرنا؟ اس سارے مجمع کو ہمیں دعوت پر استعمال کرنا ہے. اور کیسے کرنا؟ اب موقع محل کی بات ہوتی ہے، کہیں بالکل نیا مجمع ہوگا، کہیں کچھ پرانے کچھ نئے ہوں گے، تو ایک چیز ہر جگہ تو چلے گی نہیں. موقع محل کے اعتبار سے ہمیں چلانی ہوگی. ہمارے اس کام کے اندر کوئی قاعدہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر سے کوئی چیز ہٹ نہ سکے، کوئی کلیہ ایسا نہیں کہ جس میں سے کوئی جزیہ مستثنی نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے اب کیا کرنا، اس کے اندر عمومی جماعتیں کتنی بنانے کی ضرورت ہے؟ کتنی تو عمومی جماعتیں بنا لیں، مطلب 3 جماعتوں کی ضرورت ہے اس بستی میں، تو 3 جماعتیں عمومی بنا لیں، اور عمومی جماعتیں بنا کر روانہ فرمائیں. اس کے بعد پھر جو مجمع باقی بچا تو اس کے اندر بھی آپ غور کریں کہ 3 آدمیوں کی جماعت بنا کر، بعض ایسے بھی محلے کے اندر لوگ ہیں کہ ان کے پاس عمومی جماعت نہیں پہنچ سکے گی، اور ان سے ذرا بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر مقامی آدمی بھی ہیں، آپ کے ساتھی بھی ہیں، مقامی آدمیوں میں کچھ گھسے منجھے بھی ہیں، تو 3 آدمیوں کی جماعت بنا کر، اور ان کے لیے 2 3 شخصیتیں جہاں مناسب آپ سمجھیں وہ معین کر، بھائی تم فلاں جگہ جاؤ تم، اور مقامی حضرات اس میں آپ کی رہبری فرمائیں گے. تو 3 آدمیوں کی خصوصی جماعتیں بنا کر، اور جا کر وہ بیٹھ کر مغرب کی نماز سے پہلے تک وہ بات کریں. اس کے باوجود بھی مجمع باقی رہ گیا، تو یہ مجمع جو باقی رہ گیا تو اس کے اندر ہمارا ایک ساتھی بیٹھ کر دعوت کی لائن کی ابتدائی باتیں ذہن بنانے کی باتیں کریں. 2 ساتھی، 1-2 ساتھی ذکر اور تلاوت اور دعا کے اندر معین کیے جائیں. 2 ساتھی دروازے کے اوپر کھڑے کیے جائیں، کیونکہ وہاں سے جن لوگوں کو تیار کر کے وہ بھیجیں گے تو جو دروازے پر ہمارا ساتھی کھڑا ہوگا تو وہ ان کو نماز وغیرہ پڑھا دے. جو جماعتیں گشت کے لیے جائیں وہ دعا مانگ کر جائیں. ایک کو ذمہ دار بنائیں، ایک آدمی بات کرنے والا مقرر کریں، اور ایک مقام کا رہبر لے لیں. مقام کا رہبر جو لوگوں کو جانتا ہے. جماعت روانہ ہو نظریں نیچی کرتے ہوئے، بہت عظمت اور احترام کے ساتھ. بالکل نبیوں والی یہ نقل ہے، نبی بے طلب بندوں میں جاتے تھے اور بے غرض ہو کر جاتے تھے. یہ جماعت اس کی نقل اتارنے چلی ہے. کہاں ہم اور کہاں نبیوں والا کام، ہماری کوئی حیثیت ہے، لیکن اس اللہ کا کرم ہے کہ اتنا بڑا کام اللہ پاک نے اس کی نسبت ہمیں اور آپ کو دی. ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں. ہم کیا کام کرنے والے ہیں، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے نسبت دے دی. ہمیں اس نسبت کی بھی لاج رہنی چاہیے. اب آپ چلے، رہبر آپ کو بتا دے گا بھئی یہ 5 آدمی بیٹھے ان سے بات کرو، تو جو بات کرنے والا مقرر ہے وہ بات کرے. ذمہ دار سب کو سونپتا رکھے.
جب چلے گشت کو تو نظریں نیچی کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے، اور جب بات کرنے والا بات شروع کرے تو سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو سنیں۔ یہ تمہاری زبان ہے بولنے والا۔ اب بات کیا کرنی، اس کے اندر موقع بحل کو اور اس فضا کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اندازن کچھ لفظ جو ہیں وہ تمہیں بتائے جاتے ہیں، اس کے آس پاس مناسب وہاں پر بات کی جائے، سلام کیا جائے، مصافحہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر کہا جائے کہ بھئی ہماری جماعت آئی ہے اور ہماری اور تمہاری سب کی کامیابی اللہ نے کلمے، یعنی کلمہ جو ہے اس کے بارے میں ان کے سامنے بات ہو کہ بھئی ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کلمے کے اندر ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، حکم کو مانیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو اس پر اللہ پاک نے اپنے کرم سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اللہ بنائیں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ پاکیزہ زندگی جو ہے یہ محنت کرنے سے ہمارے اندر آئے گی، محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک جماعت فلاں جگہ کی آئی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تفصیلی بات اسی معاملے میں ہوگی، لیکن ابھی ہمارے بہت سے ساتھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا تو کسی صورت سے انہیں نقد اٹھا کر اور وہاں پر بھیجنا ہے۔ یہ تو ہم نے ایک بات بتائی، لیکن بعض مرتبہ اس میں آپ کو تھوڑا سا بدلنا بھی پڑے گا۔ بعض موقعوں پر کلمہ سننا مفید ہے، بعض جگہوں میں کلمے کا سننا مفید رہا، بڑے بڑے علماء ساتھ چلے، کلمہ سنا، سامنے والے کا یاد نہیں تھا، وہ عالم چیخے مار کر روئے کہ میری مسجد کے قریب کے لوگوں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو بعض مرتبہ سننا مفید رہتا ہے، اور بعض مرتبہ کلمہ سننے میں بعض مرتبہ یعنی کہ ایک انتشار کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو مسلمان نہیں سمجھ رہے، ہم کو مسلمان نہیں، تم ہی مسلمان، اب لڑائی ہو رہی ہے اس میں، تو ہمیں ضد نہیں کرنی۔ اسی طرح نماز عصر کی پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ کہنا یا نہیں کہنا، بعض جگہ کہنا مفید ہوتا ہے، کہہ دو، بعض مرتبہ اس کا کہے بغیر کسی عنوان پر انہیں وہاں لے جاؤ، یہ مفید ہے تو یہ کہو۔ بعض جگہ عصر کی نماز کا تذکرہ کرنا مفید ہوگا کہ بھائی چلو نا وقت ہو گیا، اب چلو، آپ چلے تشریف لے چلے۔ اور بعض جگہ یہ ہو نماز تم ہی نمازی ہو، یہاں سارے بے نمازی، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو، نہیں بھائی کوئی بات نہیں، وہ ذرا ساتھی آئیں، آؤ ملو، بات کو فوراً نبھا لینا۔ اس کے باوجود بھی بھائی اگر کوئی کڑوی کسیری کہے تو نبیوں سے بھی کہی، اسے صبر اور برداشت کے ساتھ جھیل لینا۔ یہ جو عمومی گشت ہے یہ اس پہ ہماری تربیت ہے، اور بات کرنے کا ڈھنگ اور انداز خوشخبری والا ہو، ڈرانے والا نہ ہو، ان کو نفرت نہ ہو جائے۔ بشیرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، بات کو مشکل بنا کر پیش مت کرو، بڑی آسان کر کے، تاکہ ہر آدمی اسے کر سکے۔ جب وہاں سے وہ 5 آدمی مثلا چلے مسجد کی طرف، ایک ساتھی ساتھ لگ جائے، راستے میں مشغول کرے دین ایمان کی باتوں میں۔ وہ 2 آدمی جو ہیں دروازے پر وہ ان کے کہ بھائی لو یہ بھائی ہمارے عبد الرحمان ہے، یہ ہمارے بھائی عبدالستار ہیں، وہ دیکھو یہ ہمارے بھائی محمد یوسف ہیں۔ اب وہ دونوں ساتھی وہ ان کو لے لے، آئیے بھائی عبد الرحمان ادھر آئیے۔ اب وہ جو ہے چونکہ اتنی حرکت ہو گئی نا اللہ کی نسبت پر، تو وہ 2 ساتھی کہ آپ نے عصر کی نماز تو پڑھ دی ہوگی، وہ کہتے نہیں صاحب ہم تو پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے، تو ہم نے تو نہیں پڑھی۔ آپ نے نہیں پڑھی؟ کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ سکتے ہیں ہم 2 لوٹے۔ اب یہاں تو لوٹے ہیں کیا مجھے معلوم نہیں، ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے کہہ دیں کہ ہم 2 لوٹے ہم غسل خانوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور آپ اندر جاؤ اور اپنا جو اگلا حصہ ہے اسے پاک کر دو، یعنی کپڑے کا جو اگلا حصہ ہے اسے پاک کر دو۔
بعض جگہوں پر ہمارے کام کرنے والوں نے لنگیاں بھی ساتھ رکھی، اس لیے کہ پتلون جو ہوتی ہے بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کا پاک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہمارے سوجھ بوجھ کے ساتھ ہی لنگیاں بھی ساتھ رکھی، لنگیاں پہنوا کر اور نماز پڑھوائی۔ لیکن بعض جگہ پہ لنگیاں ہی عیب کی چیز ہوتی ہے لوگوں کے ہاں، تو ان کو لنگی بھی نہیں دے سکتے۔ یہ تو موقع محل کی بھی بات ہے، اس موقع پر آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اب وہ اندر اپنا پاک کرا کے باہر آئے، ان سے وضو کرا لی، وضو کرا کے بھائی عصر کی نماز پڑھ دو، عصر کی نماز پڑھا کے حلقے میں بٹھا دو۔ وہ حلقے والا آدمی سے آؤ بھائی آ جاؤ بھائی بھائی، اتنی وہاں پر گشت ہوتا رہا، گشت ہو کر یہاں پر آتے رہے اور انشاءاللہ اچھا خاصا مجمع ہوگا۔ مغرب کی نماز سے اتنے منٹ پہلے کہ لوگ وضو وغیرہ کر سکیں حلقے کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھو ایک ڈر ہے کہ وہ جو آپ نئے آدمی لائے ہو تو وہ دیکھیں گے موقع دیکھ کر پھر وہ چلے جانے کی فکر میں ہوں گے، تو تھوڑا سا ان کی خیر خبر نرمی کے ساتھ اب وہ جا رہے بھائی عبد الستار، وہ تفصیلی بات تو مغرب کے بعد ہونے والی ہے، آئیے تشریف لائیے مغرب کی نماز پڑھ لیں تاکہ تفصیلی بات آئے۔ اس طریقے سے اخلاق کے ساتھ ہماری بات مغرب کی نماز ہوئی، پہلے سے طے ہے بات کرنے والا ساتھی ہے نا، اعلان کرنے والا ساتھی اعلان کرے۔ اعلان جو ہمارا ہو تو موقع محل کے اعتبار سے اعلان ایسا ہو کہ جس میں مختصر سی دعوت مجمع تک پہنچ جائے، کیونکہ نہیں معلوم سارا مجمع بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا، کتنے بیٹھتے ہیں کتنے نہیں بیٹھتے، تو جتنے اس وقت میں ان تک گویا کہ مختصر سی دعوت پہنچ جائے کہ بھائی ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کے اندر ہم نے وعدہ کیا ہے کہ حکم اللہ کا پورا کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ فرمایا، تو وہ اس سلسلے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بغیر محنت کی زندگیوں میں آتا نہیں، تو اس سلسلے میں تفصیلی بات سنتوں کے بعد ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بعض جگہ تو فرضوں کے بعد فوراً ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کی سنتوں کی عادت بعض ملکوں میں تو وہ موقع محل کو آپ نبھا لیں۔ بیان کرنے والا جب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو تو 6 نمبروں کے اندر رہ کر بیان کرے، 6 نمبروں سے نہ ہٹے، 6 نمبر میں رہ کر بیان کے اندر مجمع کو آمادہ کرنا ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ 6 نمبروں کے بیان میں بھئی یہ ضروری نہیں کہ پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسرا نمبر، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن آدمی بات کرے تو 6 نمبروں کے اندر رہ کر بات کرے۔ اچھا، بات کرنے کے اندر حدیثوں وغیرہ کے بارے میں احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی کہ جو من گھڑت ہے، اس کی بڑی وعید ہے۔ ضعیف حدیثوں کے بارے میں آج پوری دنیا میں لیدے ہو رہی ہے، فضائل میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ ضعیف حدیثیں یہ کوئی جرم نہیں ہے، ضعیف حدیث تو کوئی ضعیف ہوتی ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلنا معلوم ہو گیا تو وہ ضعیف ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث جو ضعیف بتاتے ہیں وہ درمیان کے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو ہمارے علماء اسے ضعیف حدیث کہتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث کا بیان کرنا یا کتابوں میں لکھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ کیوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی ہیں، الادب المفرد لکھی ہے اور دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں، اس کے اندر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف حدیثیں بہت سی بیان کی ہیں اور لکھی ہیں، تو یہ کوئی جرم نہیں۔ قرآن کی آیت سے ٹکرا نہ رہی ہو، صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو تو وہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور فضائل کے اندر تو سارے علماء نے یہ بات اکثر و بیشتر نے بتائی ہے، اس لیے بھائی آپ اپنا کام کرتے رہیں، لیکن بیان کے اندر حدیثوں کے لانے میں احتیاط رہے۔ کیوں
کہ معلوم ہوتا نہیں ہم لوگوں کو کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے. اس لیے بات ایسی کی جائے جو کتابوں کے اندر ہو، واقعات وغیرہ جو بیان ہو تو وہ ذرا کتابوں کے اندر موجود ہونے چاہیے. ادھر ادھر کی سنی سنائی اگر آپ بات کرو گے تو غلط بات کہیں دنیا کے اندر چل نہ پڑے. بیان کے اندر خوب شوق دلانا ہے، رغبت دلانی ہے، اور شوق اور رغبت دلا کر 4 مہینے کی جم کر دعوت دینی ہے. نئی جگہوں پر 4 مہینے اتنے انداز سے 4 مہینے کو پیش کیا جائے کہ وہ 4 مہینے کو آسان سمجھے. 4 مہینے کی دعوت دے کر، لیکن یہ مت سمجھنا کہ رات کے بیان میں لوگ وقت دے دیں گے، نہیں، وہ دن کو محنت آپ کو کرنی پڑے گی. گھروں پر جا کر لوگوں کو تیار کرنا یہ دن پر ہوگا، یہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر ہوگا. چلے کے لیے 3 چلے کے لیے جماعتوں کا تیار کرنا، رات کو پھر آپ جماعت کا وقت مانگے، 4 مہینہ دے، کوئی چلہ دے، پھر اس سے کم وقت بھی دے دے. یہ سارے اوقات لینے، عطا پتہ لکھنے میں کوئی اشکال نہ ہو تو عطا پتہ بھی لکھ لے. اور اس کے بعد پھر اخیر کے اندر مقامی بات بھی، مقامی کام کی بات بھی ضرور کریں. وہاں پر مقامی کام کرنے کے لیے مسجد وار جماعت جو ہے وہ بنانے کا فکر کریں اگر نہیں بنی ہے، اور اگر بنی ہوئی ہے نا تو اس کو صحیح ترتیب پر لانے کا فکر کریں. یہ ہوا کہ 24 گھنٹے کی ایک محنت ہوئی. اس کے اندر ساتھیوں کے وقت کی بھی حفاظت رہے، جہاں آپ جس علاقے میں گئے ان کے بھی اوقات کی حفاظت رہے، اور اپنے وقت کی بھی حفاظت رہے. یہ 24 گھنٹے